کیسا عجیب و غریب ہے، بار حکومت کندھوں پہ آیا، مراعات واپس کر دیں، جو لوٹا ہوا مال تھا، جو غصب شدہ جاگیریں تھیں، سب واپس کر دیں، اور ہر مشکل برداشت کی، ہر مخالفت کا سامنا کیا۔ انسان جب اپنی شخصیت کو سنوار لیتا ہے اور سنورتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان انسانیت کی طرف لوٹ سکے۔ تو سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے اندر ایک وہ نمایاں شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خوف خدا کو اپنی بنیاد بنائے رکھا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ مد نظر رہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سبحان اللہ، دانائی کی اصل ہے اللہ کا خوف۔ اور جب کوئی آدمی اپنے اندر اللہ کے خوف کو پوری طرح جگہ دے دیتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تب وہ عوام دوست بنتا ہے۔ تب وہ عوام دوست، کیا بات، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کیا بات ہے آپ کی، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی فلاح، اس کی صلاح، اس کی خدمت سید القوم خادمہم۔ اس کا اگر نمونہ بنو امیہ کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گورنری کے دوران بھی دکھایا، اور اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک کا آخری وقت آیا اور اس کے لیے پریشانی ہوئی کہ میں اپنا جانشین کن کو نامزد کروں، کون ہونا چاہیے، تو رجا نے کہا جو ان کے معتمد خاص رجا بن حیات، جی ان کے خاص معتمد وزیر تھے، مشیر تھے، وہ کہنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، وہ سلیمان کہنے لگا یہ نام تو میرے ذہن میں بھی تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر وصیت لکھ دی۔ کتنا اچھا لمحہ تھا جب یہ فیصلہ ہوا۔ ظاہر ہے جی کہ ایک آدمی، مشیت ایزدی نے، جس آدمی کو یہ یاد آ جائے کہ میں اللہ کے حضور چلا ہوں، وہاں میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ پھر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، بے شک لوگ اپنے حاکم کو اپنے لیے نمونہ بنایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سلیمان بن عبد الملک کی نظر عمر بن عبدالعزیز پر پڑی، اور اس کے بعد رجا نے سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے 3 دن بعد تک ظاہر نہیں کیا ان کی موت کو، مصلحت، اور بنو امیہ سے جا کر ان کی بیعت لی۔ ہشام بن عبد الملک اگر مزاحم ہونے لگا تو رجا نے اس کو سختی سے پیچھے ہٹا دیا، اور اس کے بعد جب اعلان ہو گیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ یہ بار گراں آپ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ انا للہ، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی عہدے کا حریص بن کر طلب کرے اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرے اور اس کے لیے لوگوں کو مجبور کرے کہ مجھے اپنا حاکم بنائے، بلکہ اگر وہ ایسا کرے تو عذرو اسلام نااہل ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری، جی ہاں، قوم کی بد نصیبی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہم مسلسل وہ نظام نہیں رہا نا، جی دھکے کھاتے آ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین کوئی عمر بن عبدالعزیز اس قوم کو عطا کر دے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجھ پر یہ بار ڈال دیا گیا ہے اور تم سے رائے نہیں لی گئی، اس لیے میں یہ قلادہ اپنے گلے سے اتارتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ 6 سالہ گورنری ان کے سامنے تھی، اس کا کردار سامنے تھا کہ کس طرح وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، کس قدر ان کو اللہ سے محبت ہے، کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، اور کتنے فلاحی اور رفاہی کام کیے ہیں۔ اب جب میں یہ ذکر سن رہا تھا تو میری توجہ جا رہی تھی کہ جس انسان کی آخری تمنا یہ ہو کہ میرے کفن میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک اور حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک رکھنا، وہ اللہ کی مخلوق کے
साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ कितना मुखलिस होगा। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये बंदा मोमिन की एक रूह है, जान है, असल सरमाया है, इसके बगैर कुछ नहीं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह चूँकि इन औसाफ से मुत्तसिफ थे, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं जनाब हम आपके सिवा किसी को नहीं करेंगे। उसके बाद जब आपको ये जिम्मेदारी दे दी गई, लोगों के सामने आए, एक लंबी तकरीर की जिसमें लोगों को खौफ बहुत तारीखी खुतबा है, तरफ तवज्जो दिलाई। लेकिन उसके बाद आपने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के कलिमात दोहराए। फरमाया कि ऐ लोगो, अगर मैं अल्लाह की इताअत करूं तो फिर तुम पर मेरी इताअत लाजिम है, और जब देखो कि मैं अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा तो किसी पर लाजिम नहीं कि वो मेरा हुक्म माने, उस पर मेरी इताअत लाजिम नहीं है। उसके बाद जब आपके लिए ये सवारियां लाई गई, प्रोटोकॉल लाया गया, क्या बात, कहा मेरा खच्चर ही काफी है, घोड़े ये वो, फरमाया ये क्यों, मैं कोई तुम में से मुमताज तो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसी अपने जो सवारी मेरी पहले थी उसी सवारी पर सवार होऊंगा। उसके बाद जब आप चलने लगे, एक आदमी नेज़ा लेकर आगे चलने लगा तो फरमाया कि ये किस लिए? क्या बात, मैं एक आम मुसलमान हूँ, जो एक आम मुसलमान के लिए तरीका है वही मेरे लिए होगा। उसके बाद आपके लिए रिहाइश का कि जी वज़ीर आज़म हाउस आपके लिए मुंतज़र है। फरमाया कि नहीं, मेरे जो जिस जगह मैं रह रहा हूँ उसी में रहूँगा। और उसके बाद आपने अमली तौर पर बहुत सारी मिसालें हम देते हैं, लेकिन अगर इख्तिसार के साथ मैं ये अर्ज़ करूँ कि ईद का दिन हो और हाकिम वक्त की बेटियाँ नया लिबास हासिल न कर सकें, और उसके बाद जब वो अपने मुशीर ख़जाना से कहें कि मुझे 1 माह की तनख्वाह दे दो, और वो उसके जवाब में ये कहे कि आप मुझे गारंटी देते हैं कि आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर आप बेटियों से माजरत कर लेते हैं, कहते हैं बेटी ये बैतुल माल है, माल का घर है, घर का माल नहीं है, मैं इससे नहीं ले सकता, तुम्हें इन्हीं कपड़ों को साफ़ करके तुम्हें गुजारा करना होगा। जब हाकिम इस तरह का नमूना बनता है तो फिर मखलूक खुदा भी राहत पाती है